سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد له الحمد في الأولى والآخرة سبحان اللہ والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ جو شریف پر اللہ معززین محترمین موحدین مسلمین بزرگوں ساتھیوں میرے غیور موحد نوجوان بھائیوں السلام علیکم مقصود محفل حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب حافظہ اللہ نے مفصل مدلل محقق بیان فرما دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ میں کوئی بہت بڑا صاحب علم آدمی نہیں میں چونکہ بیٹا ہاں حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نسبت کی وجہ تو بھی تساں احباب ذوق اور شوق نال تشریف لے آئے ہو اللہ پاک تھوڑا تشریف لے آنا اور میرا تھوڑے واسطے حاضر خدمت ہونا منظور و مقبول فرمائے کلمہ اسلام پڑھن والے مسلمان آدمی تے سب تو پہلا فریضہ جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے وہ ہے عزت اور ادب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے مگر اس نو اپنے محبوب پیغمبر دی عزت دا تکریم دا ادب دا احترام دا پتہ ہی نہیں تو ایسا آدمی کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے اس کا داخلہ سونے پیغمبر دی سونی شریعت داخل نہیں ہو سکتا لیٹ بھی بند اسلام دے کلمے نو پڑھن والے مسلمان آدمی تے پہلا فریضہ یہ ہے کہ جس پیغمبر دا اس نے کلمہ پڑھے ہے
اس پیغمبر کی معرفت پہچان سیان عزت اکرام کرنا ضروری ہے۔ بے شک یہ عام فہم آدمی ہے، مثلا میں یا جی تھوڑے دل کے اندر کوئی قدر نہ ہو سی تو میری گلاں دی معروضات کا تھوڑے دل تے اثر اللہ فرمائیتا ہے میرے محبوب محمد معصوم دی شریعت نو سمجھڑا ہے، میرے محبوب محمد معصوم دے دین نو سمجھنا ہے، تو او دے واسطے سب تو پہلے ضروری یہ ہے کہ صاحب شریعت دی عزت حاصل کر، صاحب دین صاحب شریعت دی معرفت حاصل کر۔ یار یہ موبائل بند کرو یار۔ ایک آدمی نے پڑھے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس آدمی کو اگر پوچھا جائے کہ یہ جس پیغمبر دا تو کلمہ پڑھے اس پیغمبر دی ذات کیا ہے یا اس پیغمبر دی بات اور صفات کیا ہے، اور اس پیغمبر دے اندر کیری خصوصیت تینوں نظر آئی ہے کہ تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا کیوں نہیں پڑھے ہے؟ تو یہ کیوں نہیں پڑھے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ؟ تینوں اس پیغمبر کے اندر کیا امتیازی کمال نظر آیا ہے کہ تو پڑھے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تو یہ ابو جواب دے دے بس میں تو بھائی سیدھا سادہ مسلمان ہاں، میں صرف کلمہ پڑھ لیا باقی وچلیاں گلاں سوا مولویاں دے اساں جان دے، یا وہ یہ آکھے کہ میں تو کوئی پتہ نہیں مولوی اور کو پوچھ سکتے تھے دسے سا، تو ہن اپنی امانت دیانت نال دسو کہ جس پیغمبر دا وہ کلمہ پڑھی کھڑا ہے مگر اس پیغمبر دا پتہ ہی نہیں اس نو، انہوں کلمے پڑھے دا کوئی فائدہ ہے؟ اس واسطے اللہ کریم نے شریعت محمد رسول اللہ کے اندر سب تو پہلا فریضہ ہی جو رکھا ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ دا ادب کر، میرے پیغمبر کی معرفت حاصل کر، میرے پیغمبر دا جب تک تو عرفان پہچان حاصل نہ کرے سے اس وقت تک تینوں محمد دے دین کی سمجھ نہیں حاصل۔ یہی بیماری ہے اسا کلمہ گو مسلمانہ دے اندر کہ اسا سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر خسائل و عادات تے سیرت تے کردار سارے وجود تے ایسے ہی دے ہیں جنہ خسائل تے عادات نال اسا مسلسل محمد مصطفیٰ دی بے ادبی کیتی رکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ دی توہین دا ارتکاب کیتی رکھتے ہیں، پیغمبر دی شریعت یا دھجیاں اڑائی رکھتے ہیں، نال نال کلمہ ہی پڑھتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسا صرف زبانی لحاظ نال کلمہ پڑھے ہیں مگر محمد کی سجانہ نہیں حاصل کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ ان میں کھڑی تھا دیوبندی وہ کلمہ پڑھتے ہیں، بریلوی بھی وہ کلمہ پڑھتے، ویسا سارے کا کلمہ ہی تو ہے۔ بالکل جی بالکل اگو پیچھو کوئی وعدہ گاٹا کر ہے مگر نفس کلمہ تو ہر آدمی پڑھتا ہے۔ بے شک جڑا ختم نبوت دا منکر ہے کلمہ وہ بھی ایہو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ۔ اور تو سانو میرا نام شاید بہتر جان دے ہو سو کہ ذرائع ابلاغ جڑے ہیں نا ہونا لوگاں دے صبح و شام اے لوگ درس دن تو صرف اللہ کے قرآن دا رہے ہیں مرزائی لوگ انہاں دے چینل دیکھو انہاں دے چنگی گھٹے تعلیم بیٹھے دیں تو اللہ کے قرآن دی دیں بیٹھے مگر پھر بھی مسلمانہ دے نزدیک کو کون ہے بولو کافر یہ صرف کیوں کافر ہیں کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت تے ایمان نہیں لیا لیکن رسول اللہ ہے و خاتم النبی تو بیت لو کافر او پھر بھی اسے وجہ تو ہوئے کہ انہوں نے اصل کے سونے محمد مصطفیٰ کی سنیار دے پہچان نہیں کی ایک آدمی لکھاں عبادات کریندہ رہ جائے ساری کی ساری شریعت مصطفیت اتے چلر کا دعویٰ کردہ رہ جائے مگر سونے محمد رسول اللہ کے متعلق اس نو عزت تے احترام تے ادب تے قدر کرنا نصیب نہیں ہویا جیڑی عزت اس پیغمبر کی کرنی آئی وہ عزت اس مولوی تے پیر کی کیتی ہے اور عزت تے ادب تے وقار وہ اپنے پیر و مرشد کی اس کیتی ہے مگر سونے محمد مصطفیٰ کا ادب اس کیتا نہیں تو تے میں کامل درجے کا مسلمان اس دن ہو رہا ہے جگہ ساری دنیا نو چھوڑ دیونا سستا سمجھ لئیے مگر محمد مصطفیٰ کا ادب کرنا محمد مصطفیٰ کی عزت توقیر کرنا اپنی زندگی کا محور تے مرکز تے مخزن سمجھ لائے جگہ بندہ اپنی زندگی کی انگ انگ کے اندر محمد مصطفیٰ کا ادب عزت تے محبت پیدا کر لیندہ ہے پھر اللہ کریم فرمائندہ ہے کہ ایسے آدمی کو اگر بھولے تھے لفظ بھی ہو جائے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ میں اتھائی دنیا تے ہوتے ہر گناہ میں اللہ معاف فرمائے نعرہ تکبیر میرا شرط ہے کہ اس کی زندگی کے اندر سب تو اعلیٰ اور پہلے نمبر کا ادب ہوئے تو محمد رسول اللہ اور اے معاملہ جڑا قرآن پاک دے روح نال جتنا اے نازک مسئلہ ہے نا اتنا شریعت کوئی نازک مسئلہ نہیں اللہ فرمائے کہ بھولے کھیجے میں اللہ کا کوئی بندہ حق مار چھوڑے تو میں اس نو معاف کر دے سکتا مگر کہ بھول کے بھی میرے محمد کی اگر بے ادبی چکی تھی تو میرے عذاب تو بچ سکتا بالکل بھولے کے بھی ہر غلطی اللہ معاف کر دیتا ہے مگر محمد مصطفیٰ کی توہین اللہ برداشت نہیں بعض قرآن پاک کے اندر ایسے مقامات بھی آئے جتھے مشرقین نے بے ادبی کیتی ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بکواسات تے خرافات تے لغویات کی پوچھاڑ کیتی ہے عزت مصطفیٰ ہے مگر اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد پاک تو اپنا کم جاری رکھ تو اپنی تبلیغ جاری رکھ تینوں بھوکن والے انہوں جواب میں اللہ آپ دیتی رسا جیرا تیری بے ادبی کرے سی تیری عزتیاں صفائیوں میں اللہ آپ عائشہ بری تو نہ کر سبحان اللہ معلوم ہویا جب تک سونے محمد مصطفیٰ کی معرفت ادب عزت اور قدر نہ پیدا ہو
جائے اس وقت تک کلمے پڑھے گا فائدہ بولو. اور یقینی بات ہے اگر کلمہ گو مسلمان دے اندر ادب محمد رسول اللہ کی سیان آ جائے اللہ کی قسم دے کلمہ پڑھ کے ور بندہ کبھی محمد دی شریعت دا باغی ہو سکتا ہے. بغاوت کے اس وقت بندہ اترتا ہے جدا صاحب کلمہ دی سیان اس کے اندر نہیں. اچھا اسلام کی تو شروع ہوتا ہے بندے دے وجود تے اسلام کی تو شروع ہوتا ہے. اسلام وجود تو اج تو شروع ہوتا ہے. چوٹی تو شروع ہوتا ہے تے پیر کی چیچی تک لگا جاتا ہے. مرد دم تک اس دے نال ساتھ دیتا ہے تو محمد دا اسلام دے شریعت دیتا ہے. شریعت آخری تحفہ مرنے والے نو یہ دیتا ہے کہ جس وقت اس نو دفناؤ قبر کے اندر دفناویں لگو تو مٹی دی بوٹ بھر کے بھی سٹو تے نال پڑھو منہا خلقناکم وفیہا آدھی نے وَمِنَهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. بس یہ آخری تحفہ ہے شریعت محمد رسول اللہ. ہوں جی اتو شروع کریے ادب محمد رسول اللہ یقینی گل ہے تھوڑی ساڑی کھاڑی تے وچے ہی آسن انہیں تک کرو نا سمجھ آوے یا نہ آوے وہ تا وکری گالے مگر یہ تا منو نا جو اتھو بھی شروع کرنا ہے تا بیٹھ منہ نہیں کا آونا ہے کہ نہیں آونا ہے. چلو پھر حال یہ سیر اوتا بہر کاٹ چھوڑے گیا تر میں پاسے شروع کرے دیں. کلمہ اسلام پڑھنے والا آدمی کبھی سونے محمد مصطفیٰ دا گستاخ ہو سکتا ہی نہیں. وہی ہو سی جس نے سونے محمد پاک دے کلمے نو سمجھیا نہیں. خود اندازہ لگاؤ اللہ نے اپنے محبوب محمد معصوم دے ادب کرن دا حکم فرمایا تے جس شخصیت تے ادب دا حکم اللہ فرمائے تے وار بندہ عملی طور تے ادب کر کے نہ دکھائے تا اللہ کی نظر ہے جی اس تو وڈا بے ادب تے گستاخ اور کوئی. یہودی آدم ناسور محمد مصطفیٰ دی بہتر چونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جس وقت تسا دوبارہ اپنے محبوب محمد معصوم نو اپنی طرف مخاطب کرنا ہوئے تو تسا آخر کرو یا رسول اللہ راعنا تو ساری طرف بھی توجہ فرماؤ گا ساری طرف بھی نظر کرم فرماؤ گا ساری کوئی خاص شفقت مہربانی سارے فرماؤ گا. تو صحابہ کرام راعنا آکھنا شروع کر دیتا مگر یہودی ہوندے بڑے شاطر مزاج بڑے چلاک وہ تھوڑی گئی زبان مروڑ کے تے آکھنا راعینا کیا کہنا راعینا تے قرآن کا لفظ راعنا مگر وہ کیا کہنا وہ دا معنی راع دا معنی ہوندہ چوایا وہ آخر راعینا ہے سارا بکریاں دا چوایا محمد. حالانکہ راعینا دا مقصد دا یہ آئی کہ اے میرا محمد ساڑھے اتے بھی شفقت فرماؤ
ساری طرف بھی نظر التفات فرماؤ، ساری طرف بھی نظر کرم فرماؤ، مگر یہودیوں نے لفظ نو بگاڑ دیتا تے آخر راعینا، ساری بکریہ دا چروایا ساڑے دے گئے. انہاں چونکہ تخریب کاری کی تھی محمد دے ادب دے الفاظ، اللہ نے وہ الفاظ ہی مٹا چھوڑے. اللہ فرمایا لا تقولوا راعینا، خبردار مسلمانوں آج کے بعد میرے محمد راعینا نہیں آکھنا، تو وہ لفظ بھی نہیں بولنا جنہ لفظ میرے محمد دی بے ادبی کا تصور پیدا ہو. تو سب فرمایا کرو انظرنا سمعنا یا رسول اللہ، تھوڑا یہ سارے دری توجہ فرماؤ. انظرنا تھوڑا یہ سارے ہوتے بھی نظر کرم فرماؤ. اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کی عزت کا ایسا نازک معاملہ ہے. اسے واسطے دیکھ لو فقہائے کرام نے مسئلہ لکھے ہے. ایک آدمی 4 رکعت نماز نیتی ہے، درمیان 2 رکعت کے بعد التحیات پہ بیٹھا ہے. التحیات پہ بیٹھا ہے، اس نے عبدہ و رسولہ پڑھن دے بعد پھر تیسری رکعت ہے. تیسری رکعت ہے کیا ہوا؟ اٹھی منس تو یار نماز کبھی نہیں پڑھی تو ساتھی کو پڑھ لے تو نہیں بیٹھے. میری گلہ نہیں سمجھ آتی. نعرہ تکبیر. سو جاتے میری گل نہیں سمجھ آ جائے یار، میں حال حال گھٹی بیٹھا نہیں جاتے، تیرے حال آنا جاتے. تھوڑے بلواؤں کا مقصد یہ ہے کہ چلو جی اللہ میں نو تبلیغ قرآن کا ثواب دے سی، تسا نام نام بولے سو اللہ کو تصدیق قرآن کا ثواب دے سی. تسا چونکہ نیکی واسطے آئے ہو، ثواب واسطے آئے ہو، الحمدللہ آئے کہ ہو پھر اپنا پانا زیادہ کرو، نام نام میرے بھی بولے دے ہو. ماشاءاللہ. 2 رکعات کے بعد التحیات پڑھن کی خاطر بندہ بنتا ہے. عبدہ و رسولہ تے جس وقت پہنچے پھر اس کے بعد اس تیسری رکعت کھڑا، مگر بھول گیا، اٹھیا نہیں، اگا شروع کر دیتے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. پورا درود شریف نصف پڑھیا. پھر انجھے اچانک خیال آیا اوہو میں تو تیسری رکعت تے اٹھی نہ آئی، میں درگاہ پہ پڑھا. تو 4 ائمہ مجتہدین دا متفقہ فتویٰ یہ ہے کہ جب تک سجدہ سہو نہ کرے اس وقت تک اس کی کامل نماز ہو سکتی. بولو کیوں میں اس غلطی کر کے اور پڑھے تو اس درود شریف ہی ہے اللہم صلی علی محمد. درود شریف ایک بہت بڑی افضل عبادت ہے، اس پڑھے ہے، مگر پھر بھی سجدہ ساہ والی چٹی کیوں بھئی ہے؟ انہوں نے اس وجہ تو آکھا چونکہ یہ معاملہ ہے درود مصطفیٰ دا، معاملہ ہے عزت ادب مصطفیٰ دا، چونکہ یہ محمد کی عزت کا معاملہ ہے، اس کا چیتا ٹکانے تے کیوں نہیں لیا؟ محمد مصطفیٰ کی تعریف کر لگیا، ہوش ٹکانے تے کیوں نہیں رکھیا؟ شریعت نے سزا دیتی ہے جب تک کہ سجدہ ساہ نہ کرے میں اللہ کی عبادت بھی کامل نہیں ہو سکتی. اللہ نے سمجھایا ہے میرے محمد کی عزت تے ادب بھی کرنا ہوئے تو چیتے رو ٹکانے تے رکھنا ضروری ہے. جب تک محمد مصطفیٰ کی تعریف کر لگیا بندہ ٹھیک ٹھاک ہوش و حواس سے نہ ہوئے، اللہ کریم فرمائیدا ہے او توڑی میں تیرا عزت تے ادب کی تو ابھی قبول نہیں ہے. خیر اللہ کریم نے فرمایا سب تو پہلا قانون، پہلا اصول اللہ نے اپنے محبوب محمد معصوم دے ادب کا جو سکھایا ہے. سورۃ حجرات ہے، اگر میری گلاں تے
یا میرے سمجھاون تے اعتماد نہ ہوئے تو ترجمے آگا قرآن چاہے بریلویاں نہ مل جائے میرے تے بھاویں دیوبندیاں نہ مل جائے ترجمے آگا قرآن چاہے تلو لفظی ترجمہ بیک لگے ہے جڑا سیدہ تو حاشیہ لکھے ہوئے ہوتا ہے نا وہ مولوی کا لکھے ہوئے ہوتا ہے جڑا آیت کے تلو لکھے ہوئے ہوتا ہے وہ قرآن دیاں ایتاں تے لفظاں دا ترجمہ ترجمے جی بھاویں کوئی چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے ترجمے چ ہیر پھیر نہیں کر سکتا کیونکہ ہیر پھیر نہیں کرن دیندا تے کون اللہ نے کیونکہ وہ دی حفاظت کا ذمہ وار کون ہے اللہ یہ جڑا ادعا تو لکھے ہوئے ہوتا ہے وہ اصلا مولویوں نے لکھے ہوتا ہے کہ اس لکھت جو غالطے کا امکان ہو سکتا ہے اس واسطے صرف قرآن پاک دے تلو جڑا ترجمہ لکھے ہو سی نا اس مو ویکھ لوے ہے اگر وہ ترجمہ میں غلط کر جاواں تو اللہ میری زبان ہی تھائی بند کر جائے ٹھیک ہے اور پہلا اصول تے پہلا قانون اللہ دے قرآن دے جڑا فرمایا سبحان اللہ یا ایوہ الذین آمنوا سبحان اللہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ سبحان اللہ اللہ کریم نے ایک تا مسئلہ اے سمجھا دیتا ہے کہ میرے محمد پاک دا ادب وہ کرے سی جڑا یا ایوہ الذین آمنوا کون ہو سی ایماندار ہونا ہے کافر کبھی میرے محمد مصطفیٰ دا ادب نہیں کریں گا اس وجہ تو اللہ کریم نے ایمانداروں خطاب فرمایا ہے تے اے حکم دیتا ہے لا سبحان اللہ اللہ دی توحید دی لا تو شروع ہوگی محمد دا ادب دی لا تو شروع ہوگی سبحان اللہ معلوم ہے کہ تے ہمیں تے لا بڑھ گیا ہے تو نہ خدا کا گستاخ ہو سکتا ہے نہ رسول کا گستاخ ہو سکتا ہے سبحان اللہ تے جے دے اندر مدھلا بڑے نہیں نہ وہ خدا کا کچھ لگتا ہے تے نہ رسول کا اللہ کریم نے تام فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ او میرے محمد رسول اللہ کی محفل تے صحبت جبان والے ہو کیونکہ بار بار جنگی محفل تے صحبت کے اندر بندہ بانا ہوئے یقیناً مدنال فریبنس شروع ہو جاتی ہے بندہ کھل گبیاں خوش گبیاں دنال پہ تکلف ہو کے کرنے لگ جاندہ ہے اللہ کریم فرمائے مطا بار بار میرے پیغمبر کی محفل کے اندر آ کے میرے محبوب کو لنجے کر کے جانی توڑا چھاکا نہ لے گیا ہوئے یار ہر دلے جو پیغمبر دے کٹھے پانے آئے کھول کے محمد رسول اللہ نال گلنا تے گپا مار لینے آئے اللہ کریم فرمائے نہیں اے دنیا دا مولوی تے پیر نہیں جویں توڑے مولوی تے پیر ہوندے جیویں گناہ نال کرے دیو اے میرے محمد منیر نال نہیں کرنا توڑے دنیا دے پیروں دن تے میرا محمد پیر نہیں بلکہ میرا منیر ہے لہذا پیر تے منیر جو فرق ہونا چاہیے ہے میرے محمد رسول اللہ کی محفل کے اندر جب آئے کرو متا کدائیوں دنال بے تکلفانہ انداز نال کلام تے گپا نہ کرنے لگ جاؤ پہلی گل اس ذہن کے اندر خیال رکھنا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ میرا محمد رسول اللہ کوئی گل پیا کرے گا ہوئے کوئی مسئلہ تمہیں پیا سمجھے گا ہوئے بھاویں اس مسئلے دا تمہیں پتہ بھی کیوں نہ ہوئے
جدوں کوئی کام کھیندا پہ آندا ہے وہ ادا گل اپنی پوری نہیں کرے گا اگلا دا ہاں مینوں سمجھ آ گئی ہے آتے ہیں ہاں مینوں سمجھ آ گئی ہے اللہ کریم فرمائندا ہے کم میرے محمد رسول اللہ نال نہیں کرنا جے توڑی میرا محمد رسول اللہ اپنی کلام مکا نہ لے او توڑی کو پہل کر کے اگو بولن دی اجازت کوئی نہیں ہے تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ خیال کرے آئے میرے محمد رسول اللہ کا جدہ بولونا ہے میرا محمد اپنی مرضی نال نہیں پہ بلیتا ہونا بلکہ میرے محمد مصطفیٰ نے جدہ نہیں بولنا ہے تا کہیں دے بولاوان نال بولنا بولو میرے محمد رسول اللہ نے جدہ نہیں بولنا ہے کہیں دے اگر نال بولنا ہے لہذا میرے محمد رسول اللہ کھلا بولندہ ہوئے ابو تو سوالا اپنی گلاں شروع کر دیا ہے ابو اتنا کھیل ٹھیک ہے یا رسول اللہ سمجھ آ گئی ہے مزید دسن دی ضرورت نہیں ہے نہیں اللہ کریم فرمائندا ہے جتھے میرا محمد رسول اللہ کھلا بولے دا ہوئے ساری دنیا دے مولوی ساری دنیا دے اکابر ساری کائنات دے بزرگ دے مشاہد ہاتھ بن کے سر تلے سٹ کے تکھلو سکتے ہیں مگر میرے محمد دے بول تو پہلے بولن دی اجازت کہہ دے اندر کوئی نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت رسالت مرکزی شاہد التوحید و سنت میرا بھائی میں آنکھیں بھی لینا میری غلطی سمجھ آ جائے گا سبحان اللہ کو الحمدللہ کو ماشاءاللہ کو اگر ابلیس تو صاحب تھے موبائل میں بیٹھ کر نہیں ہوئے بڑی بات ہے یار زندگی جو وقت پتہ نہیں موقع مل سکے اس تچوی گھٹے ساڑھے نال نہیں ہونا ان تھوڑا دیا ان بات سے کرو کہ میری معروضات غور نہ سن لے میں آج جڑنا قرآن پاک دے ذریعے نال ترائے قانون ہی محمد مصطفیٰ دے ادب دے سمجھا ہونے جس نے پورے ہو گئے میں اس سے بس کر تو تھوڑا دیا اے انہاں بات سے کرو باقی کوئی پتہ ہے جڑا اسلام تو سمجھ لکائی نہ دے توجہ کرو اللہ کریم نے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا انتظار کرے میں اللہ دے کھلے کو جے بچنا ہی نے تا پہلا اصول مننا پڑنا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ میرے رسول دے بول دے مقابلے دے اندر میں خیال ایک مثال نہ سمجھا اللہ دا پیغمبر پہ ابو لیندہ ہوئے سمجھ آئے اللہ دا پیغمبر پہ بول بولتا تے محمد مصطفیٰ دے بول دے بارے اللہ خود پہ فرمائندہ ہے لا میں اللہ قسم چاہ کے پیدا
مصطفیٰ دا ہے، یہ کلام تو میری ہے مگر میرے محمد کی زبان تے بیان بن کے آیا ہے، یہ جی اتو تلے آیا ہے، چپ کر کے پیارانا تو پتہ کہہ نہ لگنا کوئی نہ گائی، اس چپ کیتے دتارو محمد کی زبان میں کرایا ہے، تے محمد کی عزت تے ادب دا بیان قرآن میں کرایا ہے۔ اللہ کریم فرمائے ہے لا يسبقونه بالقول، میرا محمد کبھی میرے قول قرآن کے خلاف لا يسبقونه سبقت دمانا اندر کہیں شے تو بھگ جانا، اللہ فرماتا لا يسبقونه، میرا محمد قرآن تو وجدہ نہیں کہ وجدہ نہیں یہ پیچھا ہٹدا نہیں بلکہ نال نال میرے قرآن دے تلدا ہے۔ اللہ کریم نے سمجھا دیتا ہے میرا محمد قرآن نالوں پھٹدا نہیں تو قرآن کبھی محمد تو نکھردا نہیں ہے، لہذا جدا بھی میرا محمد بول پہ بولدا ہونا ہے، اپنی مرضی نال نہیں پہ بولدا ہونا بلکہ محمد نو بلوانے والا کون؟ بولو اللہ۔ معلوم ہویا جی اے محمد مصطفیٰ دا بیان بن کے آیا ہے، حدیث رسول اللہ محمد دی کلام بن کے آئی ہے، معلوم ہویا جڑا رسول دی حدیث دا منکر ہے اصل جو محمد دے قرآن دا منکر ہے، جڑا محمد مصطفیٰ دی زبان دی عزت دا قدر نہیں کرے گا اور نہ قرآن دا کچھ لگتا ہے نہ محمد دی بات دا کچھ لگتا ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ دی زبان دا پہرے دار کون ہے؟ اللہ فرمائیتا ہے اس زبان کو لا ریب بنایا ہے، محمد دی زبان نو بے عیب بنایا ہے، قرآن وچ ریب نہیں آ سکتا، محمد دی زبان وچ عیب نہیں۔ ماشاءاللہ تو منے دیو سارے مسلمان، منے دیو سارے بے قرآن لا ریب محمد بے عیب، یہ سارے وچ لکھاں عیب ہو سکتے ہیں، اے اتنے ہی ہو جائے عیبہ دے اندر پھٹے پئے ہیں کہ جگہ وال محمد کا قرآن پڑھ کے سنایا جائے، محمد کا فرمان پڑھ کے محمد کی عزت تے ادب کا درس سنایا جائے، ابو مایوب آدمی سوچنے لگ جاتا ہے یار ایک ہی ہو سکتا ہے، ساڈا ملا تو ان پہ آتا، ساڈا اکابر ان کہہ رہے ہیں، ساڈا مفتی ان آکھ رہے ہیں، مفتیت ملوندیت عیب آ سکتا ہے مگر یہ میرا عقیدہ ہے کہ میرے محمد کی تھوک بھی کبھی عیب نہیں آ سکتا، میرے محمد مصطفیٰ کی تھوک بھی بے عیب ہے، کیونکہ تیری میری تھوک غلاظت مگر محمد کی تھوک میری رحمت۔ سبحان اللہ۔ میرے خیال میں تھوڑی قرآن پڑھیے محمد رسول اللہ بول بولے محمد تا عدل کرن والا والابو چونچ نہ کرے گا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جتھے میرے محمد مصطفیٰ دا بول آ جائے مومن پھر ابو بولر کی جرت رکھنا، بولے سی وہ ہو جس سے محمد کا ادب، بولو شاہ، بولے سی وہ ہو جس سے پیغمبر کا ادب، تھوڑی بول بولی قرآن۔ اللہ کریم نے فرمایا بول میرا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بول میرا پیغمبر تینوں مسئلہ سمجھا تاکہ تے محمد دی ذات دی بھی عزت کرن تے تے پیغمبر دی بات دی بھی عزت کرن۔ سبحان اللہ۔ آگئے مشرکین دے نمبردار کے سردار، 8 سردار رل کے آئے، آکے انہاں مطالبے بھی 8 پیش
پیش کیتے مطالبے بھی کیتے آخر لگے محمد اسا تیری عزت کرے سائیں تیری رسالت نو مان کے سو مگر جے ساڑھے 8 مطالبے پورے کر دینے تا اسا تیرا کلمہ پڑھ کے تیرے امتی تیرے منع والے بن جاواں گے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دسو کیڑے مطالبے آخر لگے سب تو پہلا ساڑھا مطالبہ ہے کہ بغیر کسے زہری اسباب دے ساڑی اکھی دے ویدے آئیے بس تو اٹھی دا ونجے تے اتا آسمانہ تے چڑھ دا ونجے اتا گے چڑھ اچھا دعا کرا مطالبہ آخر لگے اتے ون کے تو ساڑھے نام خدا کو رک کے لکھوا کے گھرنا لے رکیے گا حتی تنزل علینا کتابا نقرأوہ آخر لگے تو رکا خدا لے کے دے آجرا حضرت ابو جال شاہ صاحب لعنت اللہ علیہ توڑا رکا ہے اے ابو لہب شاہ صاحب لعنت اللہ علیہ توڑا رکا ہے اے فلانے ساڑھے نام دے خدا کو رکے لکھوا کے لیا کہ جے تو رکے لکھوا کے تے تو رکھلو کے سانوا کیا اے لکھو میں خدا دے لکھے ہوئے رکے توڑے نام دے لکھا کے گھرنا آیا اساں تائیں کوئی نہیں مننا جے توڑی نقرأوہ اساں آپ نہ رکیا نو پڑھ نہ لئے ساڑھے آکھے جیسے پرسوں تاں منے سو کے واقعی ساڑھے نام دے رکے لکھے اچھا کتنے ہو گئے اور جلے رکے جو بھی کھانے واسط کتنے ہو گئے والا تاکہ والا کھڑا دیا اچھا چلو اور تیرے نال مطالبہ ہے تیرا جڑا ہے گھر سونے دا بڑے ہویا ہونا چاہیدہ ہے چلو اور یہ ہے کہ ساڑھے اتھے مٹھے پانی دیا نہران جاری ہونی چاہیدہ ہیں توجہ کرے آئے مختلف قسم دے انہوں نے اعتراضات مطالبات پیش کر دیتے جب سارے مطالبے سن لائے اللہ دا پاک پیغمبر سے نیمہ فرمایا ہے اللہ کریم فرمائندہ میرا سونا محمد پاک انہا مولویاں دی کسرت نوے کہ سر نیمہ نہ کر سر دہو نیمہ کرے جیدی کڑتے ہاتھ رکھن والا کوئی نہ ہوئے میں رب جو تیری کڑتے ہاتھ رکھن والا تیرا سر نیمہ میں اللہ کبھی ہوور نہیں دیتا لہذا اللہ فرمائندہ ہے تو جواب دے اللہ سائیاں کیویں جواب دے اللہ فرمائندہ جواب میں سکھائینا تے پڑھ پڑھ کے تو سڑائندہ کہ دنیا نو پتہ لگ جاوے تو چونکہ ڈائریکٹ شاگرد بھی ہے تا میرا ہے میں تیرا معلم میں تیرا رہبر میں تیرا تعلیم دینے والا تے تو میرے کو تعلیم حاصل کرنے والا اس چیز کی تعلیم پہ حاصل کرے گا علمہ کما لم تکن تعلم تیرو چونکہ پتہ کوئی نہ ہے کہ اللہ کریم نے میرے واسطے علم قرآن دا خزانہ لکا کے رکھے ہوا ہے ایسا وہ علم قرآن اللہ خزانہ تاہے محمد دل مقدس تے مکمل پھیل کرنے آئے اچھا اللہ انہوں کے جواب دینا ہے توجہ کرے آئے ابو اللہ دا پاک پیغمبر کے پہ آتا ہے کل فرماؤ میرا محمد سبحان ربی سبحان ربی ہر قلت الا بشر رسولا اللہ کی توجہ اور کرے قل دمانا ہوتا ہے فرما دیجئے میرے محبوب یوں قل بولو میرے محبوب کہہ دیجئے میرے محبوب فرما دیجئے میرے پیغمبر
نال تا خطاب محمد رسول اللہ نوائی جواب تا سبحان ربی کو شروع ہوتا پیا مگر اللہ نے مروی کو قرآن میں شریک کیوں کیتا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے متا عقل دے اندھے جنا آنکھیں لگ جائے کہ محمد ذاتی طور تے جواب دیتا ہے کلو اس وجہ تو نال کے کھلا رہا ہے محمد ذاتی طور تے جواب نہیں دیتا بلکہ محمد نے جواب سکھانے والا کون بولن والی زبان تا محمد مصطفیٰ دی ہے مگر محمد سونے نو بلواون والا کون ہے اللہ دا پاک پیغمبر پہ فرمائیدا ہے توجہ کریا ہے اتھے مشرکین نے آکھیا ہے چڑھون آسمان تے مگر اس موقع تے کو جواب محمد مصطفیٰ دے پیا دیتا ہے سبحان ربی بغیر اسباب دے آسمان تے جانا ایک کمال میرے رب دا ہے تیری ہو جائے کمالا والے رب نو آکھیا ویندا سبحان کیا آکھیا ویندا سبحان آکھیا ویندا لہذا میرے اندر اتے چڑھن دی طاقت کوئی نہیں ہے جد میں اتا جا نہیں سکتا تا رک لکھوا کے لے آ نہیں سکتا کوئی نہیں اپنے گھروں میں سونے دا بنا نہیں سکتا میں مٹھے پانی دیا نہر بھی جاری کر نہیں سکتا اچھا وجہ کیا ہے ساڑھے تا حضرت اوری جڑین گئے او پہاڑا میں چٹکی مارے تے اکھریا ایو الجبل کنلا حلوہ او پہاڑا حلوہ بنوان تے تو محمد رسول اللہ اس پیغمبر کی عزت عظمت کی بات بلند ہے تیری شان بھی بڑی اعلیٰ ہے مگر تو ایک کم کیوں نہیں کر سکتا اگو اللہ کا پیغمبر کے پیاتا ہے حل کن تو اللہ بشر رسولہ میں پہلے نمبر دا بندہ ہاں خدا دا پہلے نمبر دا میں بندہ تے بشر ہاں دوسرے نمبر تے میں اللہ کا پیغام پہنچانے والا رسول اللہ میں اللہ کا پیغام پہنچانے والا وہاں بگڑیاں بنانے والا نہیں میری ذات بشر ہے رسول اللہ تے میری بات رسول اللہ ہے اللہ نے پیغمبر نے سمجھایا میں پہلے نمبر تے کیا حل کنتو اللہ حل کنتو اللہ بشارا میں بشر پہلے نمبر دا تے رسول دوسرے نمبر دا میری بات یہ ہے سبحان ربی میرے اندر ایک کمال نہیں ہے میرے کمالا والا کون انہا مشرقین نے مطالبہ کیتا ہے اتھے بھی محمد مصطفیٰ اللہ نے جواب سکھایا آنکھ بولو سبحان کہ آنکھ سبحان تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے محمد اتے جان دی طاقت رکھدا نہیں ہے تے جگہ اللہ والتلو اتا لے گیا میراج تے اتھے بھی اللہ کے پیادہ ہے سبحان اللذی المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے ان کوئی نہ آنکھے بشروں کے عرشان پہ جا کوئی نہیں سکتا اللہ فرمائیتا ہے ٹھیک ہے بشروں کے عرشان پہ کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ خود میرا سید البشر محمد خیر البشر بیٹھاتا ہے سبحان ربی حل کنت الا بشر رسول اللہ خود میرے محمد نے من لیا واقعی بشروں کے ارشد تجا کوئی نہیں سردار مگر اسطان تھے آکھے پردہ میرا محمد سبحان اللذی اسرا بے عبد
بشر نو لے جانا جائے اگولت اڑا کوئی نہیں سجدہ بشر کمال اسے بات کے اندر ہے نوری تاک ہی آندہ ہی کھڑا ہے وہی نہیں کھڑا نوری آندہ کھڑا ہے سونے محمد مصطفیٰ دے کول اللہ کا پیغام لے کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ نوریہ کا سردار ہے نا تو جبریل ہے تو نوریہ کا سردار ہے وہ تو اکے بھی آندہ کھڑا ہے جاندہ کھڑا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ نور ہو کے اتا چلا جائے تو اس سے کوئی کمال نہیں کمال اس بات کے اندر ہے ہونے بشر کے ہر نور کی پرواز کے بشر کے سردار نو بہا کے لے جائے پر جتھے محمد مصطفیٰ دے پہلے ہوئے اتھے نوریہ کے سردار کے سر کا دار ہوئے اللہ فرمائیتا ہے کمال اس بات کے اندر ہے نوریوں کا جانا کمال نہیں بشر ہو کے اتھے لے گیا ہے جتھے نوریوں کا پر بھی جا سکتا نہیں ہے اور سمجھ آتی بھئی ہے ماشاءاللہ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ فرمایا حال کون تو اللہ پڑھو جا حال کون تو اللہ بشر رسول میری ذات یہ ہے کہ میں بشر ہوں میں محمد کی بات بن کے آیا ہے تو اللہ کا قرآن بن گیا سبحان اللہ ایک کتاب آئی ہے بولو تو سوتا ہونے نہ دے سوتے پر بھائی اکالی پگڑی آلا کھین روٹی نعرہ تکبیر عظمت قرآن عظمت قرآن یہ تو میرے آخر لگتا ہے ہمارا دوسرا لگو کو جواب تو نہ دیتا سکتا ہے بیگن ہے یہ تھا مرض ہے سانو ندی اگر بیٹھا سمجھے نا ادب یہی ہوتا ہے کہ بڑے آدمی دی بات نو مان لے سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واسطے سب تو پہلے اللہ نے محمد مصطفیٰ کی بات دا ذکر فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ میرا محبوب بات کر رہے ہوئے تا کو چون چران کرن دی ضرورت اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں بشر پہلے نمبر دا تے رسول اور پھر صرف اس مسئلے کو اللہ نے قرآن بھی حد تک نہیں رکھیا بلکہ ہر نمازی وقت خود اقرار کر اشہد ان محمدن عبدہ و رسول اور ایک آدمی چاہتے اشہد ان محمدن رسولہ و عبدہ وہ دی نماز ہو سی کیوں وہ اپنی مرضی کا لفظ ہے نا ہمیں اپنی مرضی نہ آخر ماننے کا بگاڑ نہیں ماننا تو وہی ہے اصل ان کی نماز تا نہیں ہوئی اس نے محمد کی زبان پہ اعتماد نہیں کیا محمد مصطفیٰ کی بات پہ اعتماد نہیں کیا لہذا اگر بیت اللہ پڑھ کے ہی پڑھتا پہ ہے سوا لعنت الہیت اور کچھ بھی نصیب جب تک یہ نہ پڑھے محمدن عبدہ و رسول اللہ فرمائندہ ہے اسا ترتیب تائی رکھی ہے تاکہ بندے کو سمجھ آ جائے رسول رسول ہوتا ہے کہ خدا خدا ہوتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لگ جائے کہ وہ ایک